बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तिखार सिद्दीकी MIM न्यूज़ के स्टूडियो से अपने प्रोग्राम तज्ज़िये में हाजिर खिदमत है। आज के तज्ज़िये के अंदर कल हमने जो बात की थी उससे मुतालिक कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पे जो डाका ज़नी हुई है उससे मुतालिक हम बात करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है इस तरह से सीटें बांट देना। अब वो इन्होंने बांट दी, सिकंदर राजा साहब ने, उन्हें समझा कि माल गनीमत का माल है, दे दो। लेकिन वो ऐसे है नहीं, क्योंकि कानून में कहीं भी ये एग्जम्पशन नहीं है कि आप अगर किसी को नहीं दे रहे तो आप किसी और को भी नहीं बांट सकते। इसकी तशरीह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकती है कि इनको दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। जबकि मैंने बताया भी था आपको कि बाप पार्टी वालों को पिछले 2018 के अंदर जब ये मौरी से वजूद में आई तो उसके बाद इनको इनकी सीटों के साथ इनकी मखसूस नशिस्तें भी दी गई थी, जबकि उन्होंने कोई एप्लीकेशन और कोई दरख्वास्त पहले से नहीं दी थी। तो ये आपके पास एक नज़ीर मौजूद भी थी, आप ये भी कर सकते थे, उनसे दोबारा मांग सकते थे। लेकिन बहरहाल वो चूँकि आपने करना वही है जो मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात हो, उसको नुकसान किस तरह पहुंचा जाए, हर वो हरबा जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो आप देख रहे थे, तो आपने कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने जाके उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें इन्होंने अलॉट की थी उन लोगों को हल्फ उठाने से मना कर दिया और उन्होंने एक दिन का टाइम दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जिसने आज पूरा जो है उनका केस सुना और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को जो 2 रुकनी बेंच ने स्टे दिया था उसको ग्रांट कर दिया और 13 तारीख तक की डेट दे दी। अब अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ नहीं लाए थे हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने 13 तारीख तक की दे दी। अब मसला जो है सबसे बड़ा वो ये है कि आया कानून ये बताएगा कि 9 तारीख को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन क्या ये कोरम मुकम्मल न होने की वजह से डिले होंगे या बगैर इनके हो जाएगा। तो कितने बड़े उसकी बात है कि 77 लोगों से जो है उनकी राय ना ली जाए और एक प्रेसिडेंट को कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है अभी तक देखें, बात ये कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। 45 साल पुराने केस में इंटरेस्ट ली उन्होंने कि भुट्टो को जो फांसी हुई थी वो गलत हुई थी। चलिए साहब, हमने मान लिया, आपने माफ़ी मांग ली, अब मुझे ना भुट्टो वापस आ सकता है ना कुछ। अब आपको ये बताना है कि उन्होंने अगर गलत किया था तो मैं सही कर रहा हूँ, मैं ट्रायल का फुल जो है चांस दूंगा इमरान खान को। तो आप कीजिए ना वैसे सारे अवामिल तैयार कि आप पता चल सके कि जस्टिस हो रहा है। जस्टिस होता हुआ नज़र आना चाहिए, जस्टिस होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये पता नहीं क्या मसला है, इनके समझ में नहीं आ रही है चीफ जस्टिस साहब के कि इन्हें जो है तारीख जो है वो देखे, बड़ा तारीख और मुकर्रर ये जो है ये बड़ा बेरहम होता है, ये किसी का नहीं होता। तारीख लिखी जा रही है और बेरहम जो मौरिख है वो आपको कोई अच्छे नामों से नहीं लिखेगा। आप क्या चाहते हैं, आप अपना नाम पैदा करके जाना चाहते हैं या अपना नाम बाप दादा का नाम जो है गंवा के जाना चाहते हैं? फायज ईसा साहब को बड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए था। अभी तक तो उन्हें इस पे सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए था। जिस दिन वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो है लोड किए थे और उसके अंदर हाथ से कटिंग और ये और वो मुग़लज़ात चीज़ें नज़र आई थी, तो उसको देखते हुए उन्हें खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था और उन्हें बुलाना चाहिए था कि भाई ये क्या है, ये फॉर्म 45 हैं या ये कचरे का ढेर से उठा के लाए हो तुम, काट छांट की हुई किसी बच्चे की दूसरी या तीसरी के बच्चे की कापी है कि उसने काट छांट करके हिसाब किताब कर दिया। तो ये आपने किया नहीं और आप 45 साल पुराना केस जो था उसको सुनने में मशगूल थे। देखें, बात यह है कि आप हाल में जिएं ना, आप जो है माजी में जाएं ना मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग ही करते रहें अपनी कि 3 साल मुझे वो मिल जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ये प्लानिंग ना करें। आप हाल में जिएं। हाल में क्या हो रहा है,
یہ وقت جو ہے آپ کو خود مستقبل آپ کے لیے بناتا چلا جائے گا. جو حال ہوتا ہے، اگر جس کا حال اچھا ہوتا ہے نا، اس کا مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے. آپ اپنا حال بہتر کیجئے تاکہ مستقبل بھی بہتر ہو. اب آپ دیکھ لینا سارا گند جو ہے وہ الیکشن کمشنر صاحب کے گلے آ گیا ہے. انہوں نے جو ہے بتا دیا، کیا کہتے ہیں، آرمی کور کمانڈر کانفرنس میں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، رزلٹوں سے ہم نے کوئی اس میں وہ نہیں کیا ہے. تو پھر کس نے کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن پھنسے گا، اور انہیں معلوم ہے کہ جس وقت بھی یہ کیس چلے گا اور ایمانداری سے اس کے اوپر وہ ہو گیا تو یقین کریں گے یہ آرٹیکل 6 کی زد میں آئیں گے. سکندر راجہ صاحب یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کل کاشف عباسی کے ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کا کسی ایک بڑے بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی، اس نے انہیں صحیح صورتحال بتائی کہ صاحب یہ جو ہے الیکشن گوچاوالا سے لے کے اور اٹک تک کہا پورا کلین سویپ اس نے کیا تھا تحریک انصاف نے. اب ایک ایک گواہیاں آتی چلی جا رہی ہیں، گواہیاں پہ گواہیاں آ رہی ہیں، تو پھر بھی اگر آپ اس کو نہ ٹیک اپ کریں تو کیا ہوگا، کیا سمجھا جائے گا. اور ایوان چل کے نہیں دے رہا. ایوان تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلی بازار بنا ہوا ہے. اچھا ابھی بھی آج بھی یہ دیکھیے کہ عدلیہ کی کیا عزت رہ گئی ہے. جو اس وقت آپ کا حزب اختلاف کا لیڈر ہے عمر ایوب، اس نے کورٹ سے اجازت لی عمران خان سے ملاقات کرنے کی. اب وہ ڈکلیئرڈ اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس، آپ نے اس کو جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی. اس کے ساتھ اسد قیصر بھی موجود تھا، ان کے وکلا بھی موجود تھے، MNA MPs موجود تھے. آپ نے کسی کو ملنے ہی نہیں دیا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہ جو کورٹ کا کاغذ ہے اس کو 2 پیسے کی کیا کہتے ہیں لدی کی ٹوکری میں ڈال کے اس کی اہمیت بتا دی کہ یہ ہے تمہارے کورٹوں کی اہمیت. اب آپ بتائیے کہ اسمبلی چل رہی ہے، اسمبلی بن چکی ہے، آپ بقول آپ کے کام شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے. کیسے ہوگا کام؟ سوائے اس کے کہ جھگڑا فساد ہوگا، روڈوں کے اوپر لوگ آئیں گے. اب دیکھیں نا لارج فورم والوں نے انہوں نے جو ہے ملک گیر ہڑتال کے کال دے دی ہے، وہ ادھر دے رہے ہیں. ادھر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان بعد میں کال دوں گا. اتوار کے دن کی PTI والوں نے کال دے دی ہے ملک گیر ہڑتال کی. تو کیا مطلب یہ ملک چلے گا نہیں؟ پھر اب آپ کیا کریں گے؟ پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، لوگوں کو پکڑنا دھکڑنا، مطلب یہی ہوگا نا. تو مطلب یہ پورا ٹینیور جو ہے یہ صرف پکڑ دھکڑ میں مار دھاڑ میں چلا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ مار دھاڑ اس نوبت پہ آ گئی، اللہ نہ کرے جیسا سری لنکا میں ہوا تھا، تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. یقین کریں بہت حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ سے ڈریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک وہ ہمیں دیکھنا نہ نصیب کرے. اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ کوئی ایسا اسٹیپ لیں جو ان کی سیٹیں کیوں نہیں ایمانداری سے کام کرتے. جائز کام میں اور ایمانداری سے کام میں برکت ہے. اللہ رب العزت بھی اس برکت ڈالے گا کام میں، جو آپ کریں گے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ نہیں آپ تو صرف چوری کا کام کر رہے ہیں، اور چوری مال غنیمت بانٹنے اور بٹورنے میں لگے ہوئے. یہ بانٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے اور لے، بندہ لے بس، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو. نواز شریف کی تو حیثیت اب کٹ پتلی جیسی ہو گئی ہے. وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جو وہاں سے کہا جاتا ہے بڑے گھر سے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے چھوٹا بھائی ان سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے. اور اگر نہ پہنچا ہوتا تو آج نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا مکمل طریقے سے دھاندلی کی جاتی، اور 2/3 جو اکثریت اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پہلے ہی بنا کے نواز شریف کو دے دیا. لیکن پلان ہی یہی تھا کہ نواز شریف کو نہیں بنانا ہے، شہباز شریف کو بنانا ہے. اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کر کے اب 2/3 اکثریت دینے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھ لیں، اب اگر یہ سب مل جاتی ہیں اور جو ان کا پلان تھا تو 2/3 اکثریت ہو جاتی ان کی. 2/3 اکثریت کا مقصد یہ ہے کہ وہ آرام سے کوئی بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی بل پاس کرا سکتے ہیں 2/3 اکثریت سے.
تو یہ ساری پلاننگ تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے یہ بڑھ گئی، ورنہ یہ کہ اسی پہ یہ عمل ہو رہا ہوتا، اور ابھی بھی یہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 تاریخ کو ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، پشاور ہائی کورٹ، اور ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، یا ان کے فیصلے کو کیا کس طرح سے دیکھتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اور 9 تاریخ کو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سوری، معذرت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی والوں نے پنجاب میں بھی جو سیٹیں ان کی نہیں دی گئی ہیں اس کے خلاف انہوں نے وہاں پر بھی ہائی کورٹ میں اپیل داخل کر دی ہے، وہ بھی اب جو ہے کل شاید سنی جائے گی۔ تیسری طرف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اپنے وہاں پہ وہ کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے کہیں اور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مطلب یہ خود جو ہے ایسے وہ کام کرتے ہیں جس میں خود ذلیل ہوتے ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے آپ نے یہ ڈرامہ کیا کہ 3 آدمی پکڑے گئے اور یہ ہو گیا دہشت گرد کیسے اندر جا سکتے ہیں؟ یا آپ کی فیلئر ہوتا، انٹیلیجنس فیلئر ہوتا اگر دہشت گرد اندر چلے جاتے، اور ایسے ہی باہر سے آپ نے دہشت گرد پکڑ لیے، ان کے پاس سے نقشے بھی مل گئے اس کے جیل خانے کے، تو مجھے بتائیے کیا یہ کام ہو رہا ہے، یہ کیسے؟ اور افغانستان سے آئے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ جب سب کچھ آپ کو پتہ چل گیا تو وہاں تک پہنچنے کیوں دیا؟ پہلے ہی پکڑ لیا آپ نے انہیں۔ پھر تو یہ تو صرف آپ نے ڈرانے کے لیے وہ کیا نا کہ ایسا ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ بھائی وہاں پہ بہت خطرہ ہے، اب عمران خان کو یہاں سے نکالو۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان تک ایکسیس نہ ہو لوگوں کی جلدی، جو لوگ جا رہے ہیں مل رہے ہیں اور باہر آ کے پیغام رسانی کرتے ہیں اور میڈیا کو وہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا وہ تو بند پڑا ہے۔ اب صرف یہ جو چل رہے ہیں یوٹیوبرز اور یہ لوگ، ان پہ آپ وہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں، وہ معلومات آپ کی بڑھتی ہیں، تو اس کو بھی بند کریں۔ تو اس کو بند کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ بہرحال یہ اس طرح آوازیں بند نہیں ہو سکتی۔ خلق خدا کو نکار خدا سمجھو، اور یہ کہ جو چاہ رہے ہیں یہ ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اور اچھا ہی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو، میں نے کہا نا آپ سے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر ہی تدبیر کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ کوئی اچھی تدبیر ہوگی جس کے تحت پاکستان دوبارہ جو ہے اسٹیبل ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو پاکستان ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ اس کے ساتھ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان افتخار صدیقی، MIM نیوز کراچی۔ خدا حافظ۔